نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، مختصراً بلا تمہید ہی اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی۔ انسانی زندگی 3 زندگیوں پر محیط ہے۔ پہلی زندگی حیوانی زندگی، دوسری زندگی انسانی زندگی، اور تیسری زندگی ایمانی زندگی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، بسر کرتا ہے، حتیٰ کہ فوت ہو جاتا ہے۔ ان سارے مراحل کے اندر اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ 3 زندگیوں سے گزرتا ہے۔ حیوانی زندگی سے گزرتا ہے، انسانی زندگی سے گزرتا ہے، اور اس کے بعد ایمانی زندگی سے گزرتا ہے۔ یہ 3 مراحل سے گزر کر انسان قبر کی آغوش کے اندر چلا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو عزت عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اب تھوڑی تھوڑی گفتگو ان تینوں زندگیوں پر کرتے ہیں تاکہ ہمیں بات کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ پہلی زندگی انسان کی آتی ہے حیوانی زندگی۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کا صرف ایک مشغلہ ہوتا ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، کھیلنا کودنا۔ اس کے علاوہ کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی، نہ اس کو کمانے کی فکر ہے، نہ اس کو کھانے کی فکر ہے، نہ ہی اس کو کوئی محلات بنانے کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہے۔ صرف اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، کھیلنا کودنا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی پریشانی اس کو موجود نہیں ہوتی۔ بھوک لگتی ہے، رو پڑتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، ماں اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کچھ کھلا دیتی ہے۔ سردی لگتی ہے پھر رو پڑتا ہے۔ ماں جس کے اللہ رب العزت نے جس کے دل کے اندر اولاد کی محبت کو پیدا فرمایا، بچہ روتا ہے، ماں تڑپتی ہے، سردی لگتی ہے، بچہ رو پڑتا ہے۔ کسی کو بتانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، صرف رونے کی صلاحیت ہے، رو پڑتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو اب سردی لگ رہی ہے، وہ بستر مہیا کر دیتی ہے۔ گرمی لگتی ہے پھر رو پڑتا ہے، ماں بچے کو نہلا دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ماں کے دل کے اندر وہ محبت پیدا فرمائی ہے
کہ جب بچہ سارا دن ماں کو تنگ کرتا ہے، کبھی کسی پریشانی کے اندر الجھاتا ہے، کبھی کسی ٹینشن کے اندر الجھاتا ہے، سارے دن کی تھکی ہاری ماں جب دوسرے کمرے کے اندر بیٹھ کر کوئی کھانا کھانے لگتی ہے، ابھی دوسرا لقمہ منہ میں نہیں جاتا کہ بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ اب ماں کھانا وہیں چھوڑ دیتی ہے، فوراً اپنے بچے کے پاس دوڑ کر جاتی ہے۔ تو یہ ماں کی ممتا کے اندر جو پیار رکھا ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی یہ جو زندگی ہے یہ حیوانی زندگی ہے۔ جانور بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پی لیتے ہیں، نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں، اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود بھی کر لیتے ہیں۔ انسانی زندگی جو بچپن کی زندگی ہے اس کو علماء کرام نے حیوانی زندگی کے ساتھ تعبیر کیا، یعنی حیوان بھی یہی کام کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سو لیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کھیل کود کر لیتے ہیں، اور بچہ اپنے بچپنے کے اندر بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی حیوانی زندگی ہے۔ اس کے اندر انسان کتنا کھاتا ہے؟ یقیناً بچہ تھوڑا سا دودھ پی کر سیر ہو جاتا ہے۔ اگر جانوروں سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو جانور بہت زیادہ کھانے والے ہیں۔ کوئی جانور کم کھاتے ہیں، کوئی زیادہ کھاتے ہیں۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کیا اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کھاتا پیتا رہے، سوتا رہے، اور پھر جب اٹھے تو کھیل کود کرنے لگ جائے؟ کیا انسان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ ساری زندگی حیوانیت کے اندر گزار کر اس دنیا سے چلا جائے؟ انسانی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان صرف حیوانی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ صرف یہاں پر کھانا پینا، سونا جاگنا، کھیلنا کودنا، صرف یہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کام تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان زیادہ کھائے کیا پھر جانوروں سے بڑھ جائے گا؟ جواب آتا ہے کہ نہیں۔ انسان 2 روٹیاں کھا لیتا ہے، 3 روٹیاں کھا لیتا ہے، مگر ایک طرف ہاتھی ہے، وہ کتنا زیادہ کھاتا ہے۔ کھانے پینے کا بھی اگر مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، انسان اشرف المخلوقات ہو کر جانوروں سے آگے پھر بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اگر انسان کہے کہ میں کم کھاتا ہوں تو پھر چیونٹی کو دیکھا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا تھا کہ تم کتنا کھاتی ہو؟ چیونٹی نے کہا کہ مجھے 2-3 دانے اگر دے دیے جائیں تو میرے لیے پورے سال کے لیے کافی ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیری آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس چیونٹی کو پکڑا اور ایک جگہ پر قید کر دیا اور 2-3 دانے اس کے سامنے رکھ دیے۔ جب سال گزر گیا اور سال کے بعد جب اس کو کھولا گیا تو واقعتاً ہی وہ چیونٹی زندہ تھی، چیونٹی مری نہیں تھی، اور اس کو واقعتاً 2-3 دانے کافی ہو گئے تھے۔ اگر انسان کہے کہ میں کم کھاتا ہوں تو انسان اگرچہ کم کھائے مگر وہ چیونٹی بھی ہے جو 2 دانے کھا کر زندہ رہتی ہے۔ اگر انسان کہے میں زیادہ کھاتا ہوں تو کوئی ایسے جانور بھی ہیں جو چیر پھاڑ کر سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ نہ تو انسان کم کھا کر جانوروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہی زیادہ کھا کر جانوروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صرف حیوانی زندگی گزارنے کے لیے اشرف المخلوقات بنایا؟ کیا صرف اپنی ضروریات کے گرد گھومتے رہنا؟ کیا اللہ رب العزت نے اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ پھر جب انسان مزید کچھ
اس کے اندر پرورش ہوتی ہے، نمود و نمائش بڑھتی ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے تو انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، انسان کچھ عقل رکھنے لگتا ہے تو اس کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اب انسان کا اگر جانوروں سے موازنہ کیا جائے تو ہفتہ کے اندر انسان 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنی مادہ سے ملاپ کر لیتا ہے، مگر کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ اب جواب یہ ہے کہ نہ تو انسان کم کھانے کے اندر جانوروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہی زیادہ کھانے کے اندر مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی شہوت کے اندر مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر انسان کے 3 اللہ رب العزت نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی، ایک نفس عطا فرمایا، دوسرا عقل عطا فرمائی، اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے دل عطا فرمایا۔ انسان کی حیوانی زندگی کے اندر نفس کا غلبہ ہوتا ہے، انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، انسان کو کچھ ضرورت ہوتی ہے، جس طرح بچہ رونے لگ جاتا ہے اسی طرح روتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیا کرتا ہے۔ پھر وقت آگے بڑھتا ہے، انسان کی زندگی عقل و شعور کے اندر آ جاتی ہے اور انسان کے اندر عقل بیدار ہوتی ہے، تو پھر جب انسان کے اندر عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی ایک اور موڑ پر چلی جایا کرتی ہے، اور پھر انسان کے اندر جمال کی خواہش اور اجتماعیت، انسان اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ یقیناً دنیا کے اندر خوبصورتی ہو، میرا گھر خوبصورت بنا ہو، میری گاڑی خوبصورت ہو، اور گھر کے اندر انسان جب اپنے گھر کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، تو اس پر کبھی کچھ لکھا ہوا لگا دیتا ہے، کبھی اس کے اندر کیاریوں کو بنا دیتا ہے، چونکہ انسان کے اللہ رب العزت نے فطرت بنائی۔ انسان جب انسانی زندگی کے اندر عقل و شعور والی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسان جمال کا محتاج ہو جاتا ہے، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور دوسری فطرت جو انسان کی بیدار ہوتی ہے وہ انسان کی اجتماعیت کی فطرت بیدار ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں تو میرے بچے بھی وہ کھائیں، میری بیوی بھی وہ کھائے، میرے ماں باپ بھی وہ کھائیں، تو یہ اجتماعیت پسندی ہے۔ پہلی زندگی انسان کی حیوانی زندگی، دوسری زندگی انسان کی انسانی زندگی جس کے اندر عقل کا غلبہ ہوتا ہے، اور تیسری زندگی جو سب سے اعلیٰ درجے کی زندگی ہے، یہ جس کو نصیب ہو جائے اللہ رب العزت دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کو سرخرو فرما دیا کرتا ہے۔ ایمانی زندگی کون سی ہے؟ حاضرین محترم، ایمانی زندگی یہ ہے کہ جس طرح انسانی زندگی کے اندر، جس کے اندر عقل کے پیمانے پر انسان کوئی کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، مجھے اچھا سمجھا جائے، مجھے خادم سمجھا جائے، اور مجھے سخی کہا جائے۔ مگر جب انسان ایمانی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے، تو اس کا اجر اور صلہ دنیا داروں سے نہیں مانگتا بلکہ اللہ سے مانگا کرتا ہے۔ یہ انسان کی ایمانی زندگی ہے۔ انسان ہر طرف کے طمع سے، لالچ سے، حرص سے، ہوس سے پاک ہو کر انسان کسی کی خدمت کرتا ہے، انسان عبادت کرتا ہے تو ریاکاری سے پاک ہو کر کرتا ہے۔ یہ انسان کی ایمانی زندگی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑی لسٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر غریب خواتین ہیں، ضرورت مند لوگوں کے گھرانے، اس کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر پڑتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت، اس کا بھی نام اس لسٹ کے اندر لکھا گیا ہے۔ آپ دل کے اندر یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں اس بوڑھی عورت کے گھر جا کر اس کی خدمت کیا کروں، گھر کی ضروریات، دیکھ بھال،
گھر کے اندر پانی اگر لانا ہو وہ لا کر رکھ دوں گا، اور گھر کے اندر ضروریات کا جو کچھ سامان گھر کے اندر حاجت ہوگی میں اس کو پورا کیا کروں گا۔ عزیز محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بوڑھی عورت کے گھر پہنچتے ہیں جو ضعیف العمر ہے۔ آپ اس کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں آپ کے کام کاج کے لیے آیا ہوں، کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا تھا اور وہ سارے گھر کے کام کاج کر کے یہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا شخص کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے یہاں پر آتا ہے، خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ دوسرے دن اس کو دیکھنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، کچھ حکم ہو تو میں سامان لانے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ مگر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ابھی ایک شخص آیا تھا اور وہ سارے گھر کا کام کاج کر کے یہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مزید حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پر مجھ سے پہلے کون آ جایا کرتا ہے جو اس بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کرتا ہے، گھر کا پانی اگر لانا ہو، صفائی ستھرائی کرنی ہو، جھاڑو دینا ہو، سارے کام کر کے مجھ سے پہلے کون چلا جاتا ہے۔ مزید تجسس پیدا ہوا، حیرانی اور استعجاب کی کیفیت تھی، پریشان تھے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ اللہ کا بندہ کون ہے۔ تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور راستہ کے اندر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور جب اس بوڑھی عورت کے گھر کے پاس پہنچتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں من انتا، تو کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری حیرانی اور استعجاب کی کیفیت تھی کہ امیر المؤمنین ہے اور وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ وقت بلا فصل ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلے غلام، پہلے نوکر ہیں، اور ان کا یہ کمال، یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اس بوڑھی عورت کی روزانہ آ کر خدمت کر جاتے ہیں، گھر کے اندر جھاڑو لگا دیتے ہیں، پانی لا کر رکھتے ہیں، ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں امیر المؤمنین پاؤں کے اندر جوتا کیوں نہیں ہے، ننگے پاؤں کیوں آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ننگے پاؤں آیا ہوں کہ میرے جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے کوئی دوسرے لوگ نیند سے بیدار نہ ہو جائے، ان کی نیند کے اندر خلل نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں روزانہ آتا ہوں اور یہاں پر آ کر اس بوڑھی خاتون کی خدمت کرتا ہوں اور ضروریات کا خیال کر کے، ساری ضروریات پوری کر کے پھر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ عزیز محترم، یہ انسان کی ایمانی زندگی ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو انسان دنیا سے اس کا مفاد، دنیا سے اس کی توقع نہیں رکھتا، کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صلہ اور اجر خود اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر اپنا سودا کرتا ہے۔ تو عزیز محترم، انسان کی تین زندگی ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوگا، انسان چاہے گا میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی چھین لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، تو یہ انسان کی حیوانی زندگی ہے۔ دوسری زندگی، اگر انسان کی زندگی کے اندر عقل کی حکومت ہوگی، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر سوچے گا، میں یہ نیکی کر رہا ہوں مجھے فائدہ کیا ہوگا، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے لوگ اچھا سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، تو یہ انسان کی انسانی زندگی۔ تیسری زندگی، جس زندگی کے اندر انسان کی دل کی حکومت ہوگی، وہ زندگی انسان کی ایمانی زندگی ہے، قرآنی زندگی ہے، ایمانی زندگی ہے، اور ہم نے اس ایمانی زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ ساری زندگی اگر حیوانی زندگی کے اندر اور انسانی زندگی کے اندر اگر ہم گھومتے رہے، ان بھول بھلائیوں کے اندر اگر ہم پڑے رہے،
تو یقیناً جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا زمین کے اندر خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ابن آدم کو عزت عطا فرمائی، عظمت مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر ہم حیوانی زندگی کے اندر اپنی ساری زندگی کو بسر کر دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔